لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، 4 چیزوں کی نفی فرمائی آپ نے، عدوى، طیرہ، ہامہ اور صفر کی۔ ان 4 امور کے تعلق سے لوگوں کے عقیدے انتہائی خطرناک مقام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لا عدوى، عدوى نہیں ہے، عدوى کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عدوى کا معنی مرض کا متعدی ہونا، کسی مریض کو کوئی مرض لگ جائے اور اس سے دوسروں کو پھیل جائے، آپ نے اس کی نفی فرمائی کہ کسی کا مرض دوسرے تک نہیں پہنچتا، مرض متعدی نہیں ہوتا۔ دوسرا ولا طیرہ، پرندوں سے پھال لینا اور پرندوں کی حرکات کے تعلق سے اپنے خیر یا شر کا فیصلہ کرنا، یہ بھی بڑا بھیانک قسم کا شرک ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا بولا ہامہ، ہامہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہامہ پرندہ، الو، جسے آپ الو، بومہ یا الو کے مشابہ کوئی پرندہ، جس کے بارے میں جاہلیت میں یہ باطل عقیدہ موجود تھا کہ اس کی آواز نحوست کی علامت ہے، اور جس گھر کی چھت پر یہ بیٹھ کر آواز نکال جائے، بول جائے، تو اس گھر میں موت واقع ہونے والی۔ یہ جاہلیت کا تصور تھا جو آج بھی کسی نہ کسی معنی میں موجود ہے، اور الو کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کی آواز سے خاص طور پہ ڈرا جاتا ہے، اور اس کی آواز کو موت کا پیغام تصور کیا جاتا ہے، اور شریعت نے اس کی پوری طرح نفی فرمائی اور مذمت کی۔ اسی طرح ولا صفر، سفر بھی نہیں ہے، یہ سفر کا مہینہ۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں اور اس مہینے کی نحوست کے قائل ہیں، ان کی سوچ بھی بالکل غلط اور باطل ہے اور خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایام ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اور اس کے بنائے ہوئے ایام بابرکت ہیں، اور کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی ساعت نحوست نہیں بن سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں 2 چیزیں اور بھی ہیں، ولا نوء ولا غول۔ نو جس کی جمع انواع آتی ہے، نو، اس سے مراد ستاروں کی تاثیر، اور آج لوگ ستاروں کی تاثیر کے بھی قائل ہیں۔ ان کی منازل کے حوالے سے مختلف عقیدے لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں نو، ستارے کی تاثیر سے مراد ایک مخصوص ستارے کا طلوع ہونا، اور جس کے طلوع ہونے کو بارش کا ذریعہ قرار دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بھی نفی فرمائی، مذمت فرمائی کہ بارش بھی اللہ تعالیٰ کے امر سے نازل ہوتی ہے اور اس کے فرمان سے اترتی ہے، اس میں کسی ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ کسی غیر اللہ کی دین نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز، چھٹی چیز، ولا غول،
یہ بھی ضعف عقیدہ کی بنا پر لوگ بعض اوقات سفر کرتے، اور سفر اگر رات کا ہوتا اور کسی جنگل سے گزرنا ہوتا تو شیطان اس بات کو بھانپ جاتا تھا کہ ان کے دلوں میں خوف ہے میرا. جن اس بات کو بھانپ جاتے تھے تو پھر وہ مختلف صورتیں بنا کر دائیں بائیں نظر آتے اور لوگ ڈر جاتے اور اپنا راستہ یا تو تبدیل کر لیتے یا گھروں کو بھاگ جاتے، گھروں کو لوٹ آتے. شریعت نے ان تمام چیزوں کی نفی کی، اور یہ کہ ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کے امر سے نازل ہوتا ہے. اب یہ 6 چیزیں لا عدوہ، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. اس کا کیا معنی ہے؟ حالانکہ مرض تو متعدی ہوتا ہے. جسے طاعون کا مرض ہے، اگر کہیں یہ وبا پھوٹ پڑے تو یہ سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس طرح بہت سے امراض ہیں. جب نبی علیہ السلام نے مرض کے متعدی ہونے کی نفی کی تو ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ مرض کا متعدی ہونا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے اونٹ بالکل صحیح ہوتے ہیں، اور ایک بیمار اونٹ ان میں چھوڑ دیں تو سارے اونٹ بیمار ہو جاتے. خاص طور پہ جرب کی بیماری جو ایک اونٹ سے سب کو لگ جاتی ہے اور پھر ان کی موت واقع ہو جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من اجرب الاول، جو پہلا اونٹ جس کو یہ بیماری لگی اس کو کہاں سے لگی؟ اگر باقی اونٹوں کو اس کی وجہ سے لگی تو اس کو یہ بیماری کہاں سے لگی؟ آپ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جس ذات نے اس پہلے اونٹ کو بیماری دی اسی ذات کے امر سے باقی اونٹوں کو بیماری لگی. مرض میں خود تاثیر نہیں ہے کسی تک پہنچ سکے، بلکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس کے امر سے مرض لاحق ہو سکتا ہے، مرض متعدی ہو سکتا ہے. یعنی مرض کا متعدی ہونا یہ ایک سبب ہے بیماری کے پھیلنے کا، لیکن اللہ کے امر سے، ذاتی تاثیر نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کے امر سے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ مرض میں خود یہ تاثیر ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، متعدی ہو جائے، یہ عقیدہ غلط ہے. یہ شرک کی حدود کو پہنچا ہوا. اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ مرض متعدی ہو سکتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کے امر سے، یہ توحید خالص. ہر تغیر میں، ہر تبدیلی میں، ہر خیر یا شر میں، ہر نفع یا نقصان میں اللہ رب العزت کا امر جاری اور قائم ہوتا ہے، کسی کا نہیں. وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد. یہ ایک اور حدیث ہے، لا یورد ممرض علی مصح. کیا معنی؟ کہ جو کوڑ کا مریض ہو اس سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے. اور دوسری حدیث، ممرض یعنی بیمار اونٹوں والے کو مصح صحت مند اونٹوں والوں پر مت چھوڑو. ایک بندے کے بیمار اونٹ ہیں، انہیں صحت مند اونٹوں پر مت چھوڑو. یہ حدیث تو یہ نشاندہی کر رہی ہے، دونوں حدیثیں، کہ مرض متعدی ہو سکتا ہے اور ایک کا مرض دوسرے تک پہنچ سکتا ہے. بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ نے مرض کے اسباب بنائے، وہ اسباب اس کے امر سے ہیں. مرض میں ذاتی تاثیر نہیں ہے، ذاتی قوت نہیں ہے، اللہ نے ایک سبب بنایا. جیسے آپ کوئی
ٹھنڈی چیز استعمال کر لیں تو آپ کو گلے کی خرابی یا کھانسی یا گلے کی تکلیف لاحق ہو سکتی. یہ ایک سبب ہے جو اللہ کا پیدا کرتا ہے. اس ٹھنڈی چیز میں ذاتی تاثیر نہیں. ورنہ کئی ہم لوگ دیکھتے ہیں جو برف چبا جاتے ہیں, برف کے گولے کھا جاتے ہیں, انہیں کچھ نہیں ہوتا. اگر اس ٹھنڈی چیز کی برف کی تاثیر اپنی ہے تو سب کو ہونا چاہیے, سب تکلیف زدہ ہو. لیکن کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا, مانا اللہ کے امر سے, ذاتی تاثیر نہیں ہے. اس طرح مرض کا متعدی ہونا بیماری کے پھیلنے کا سبب ہے, مگر یہ پھیلنا مرض کے اپنی تاثیر کے بنا پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے. تو فرمایا کہ کوئی مجذوم ہو, کوڑی کا مریض ہو, اس سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے. یہ کیوں فرمایا؟ یہ ضروری ہے تاکہ آپ احتیاط کے تقاضے پورے کریں. جیسے ڈاکٹر مریضوں کو پرہیز بتاتے کہ فلاں چیز نہ کھاؤ, فلاں چیز نہ کھاؤ, نقصان ہو سکتا ہے, بیماری ہو سکتی. یہ بھی ایک سبب. لیکن جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرض کے پھیلنے میں مرض کی اپنی طاقت ہے, اپنی تاثیر ہے, وہ شرک ہے. لیکن عقیدہ یہ ہو کہ مریض کے ساتھ اختلاط کی صورت میں اس کا مرض اللہ کے امر سے ہم تک پہنچ سکتا ہے, یہ عقیدہ توحید, یہ شریعت کی رہنمائی. اور شریعت نے جو بھاگنے کا حکم دیا کہ کوڑے کے مریض سے بھاگو, اسی لیے تاکہ شیطان تم پر وار نہ کر سکے. آپ ایسے مریض کے قریب جائیں اور وہ مرض آپ میں سرایت کر جائے اور آپ عقیدہ یہ بنا لیں کہ اس مریض سے اختلاف کی بنا پر اور اس سے قرب کی بنا پر مجھے یہ مرض پہنچا, یہ عقیدے کی خرابی. شیطان اپنا وار کر جائے گا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوڑی کا ایک مریض تھا. نہ صرف یہ کہ اس کو قریب بٹھایا بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا کہ مرض اگر سرایت کرے گا تو اللہ کے امر سے کرے گا. ایسا توکل, ایسا یقین کہ فی نفس سے ہی اس بیماری میں تاثیر نہیں ہے, میرا نقصان کر سکے. ہاں اگر یہ مرض منتقل ہوا مجھ تک تو اللہ کے امر سے ہو. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو صحت مند اونٹ ہیں ان میں بیمار اونٹوں کو مت چھوڑو. یہ درست ہے, بیمار اونٹوں کا مرض ان اونٹوں میں سرایت کر سکتا ہے, یہ ایک سبب ہے. لیمو آپ کھائیں, آپ کا گلا خراب ہو جائے, یہ ایک سبب ہے جو اللہ کا پیدا کرتا ہے. یہ تاثیر اللہ کی طرف سے ہوگی. تبھی تو کئی لوگ کھاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا اور کئی کو تکلیف ہو جاتی. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے امر سے ہوتی اور کسی کو نہیں ہوتی تو اللہ کے امر سے نہیں ہوتی. لہذا ان تمام امور میں کیا ہے, یہ طاقت, قدرت اور تاثیر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. مرض میں ذاتی طاقت نہیں ہے, ذاتی تاثیر نہیں ہے کہ وہ متعدی ہو سکے. ہاں اس کا متعدی ہونا ایک سبب ہے جو اللہ کا پیدا کرتے اللہ کے امر سے ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. اللہ کے امر سے ہو سکتا ہے. یہ لا عدوہ, کوئی مرض متعدی نہیں, یعنی فی ذات ہی, فی نفس سے ہی. ہاں اگر مرض کو متعدی ہو سکتا ہے, اللہ نے سبب بنایا ہے, تو متعدی ہونا اللہ کے امر سے ہوگا. یہ مرض کی ذاتی قوت نہیں ہے اور ذاتی تاثیر نہیں. اسی طرح بلا طیارت, پرندوں سے فال لینا, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. آپ نے اس کی نفی کی, مذمت کی, روکا اس عقیدہ باطلہ میں مبتلا نہ ہونا, جاہلیت کا عقیدہ. وہ پرندوں سے فال لیتے تھے, پرندوں کی حرکات سے, پرندوں کی آوازوں سے
کسی سفر کو نکلتے راستے میں کوئی پرندہ آتا اس کو اڑا کے دیکھتے، زجر الطیر، اڑا کے دیکھتے، اگر دائیں طرف گیا ہے تو سمجھتے یہ سفر بابرکت، بائیں طرف گیا ہے سمجھتے سفر منحوس ہے، وہیں سے لوٹ آتے، وہیں سے لوٹ آتے۔ اللہ پر توکل نہیں، پرندوں کی حرکات پر توکل، اور پرندوں میں اپنا خیر اور شر تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ خیر اور شر کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا خیر و شر تمہارے اپنے نفسوں میں ہے، اپنے نفسوں میں۔ طائرکم معکم، اصحاب القریہ کے قصہ میں جو ان کی طرف نبی مبعوث ہوئے، انہوں نے کہا ان سے، ان لوگوں نے انبیاء سے کیا کہا؟ تطیرنا بکم، ہم آپ کے وجود کو، آپ کی دعوت کو اپنے لیے نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، انبیاء کی دعوت، ایسے ایسے معاند لوگ، اتنی پاکیزہ ہستیاں، پاکیزہ شخصیتیں، انہوں نے جواب دیا کہ طائرکم معکم، تمہاری جو نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر۔ وہ کیسے؟ تمہارے اعمال کی بنا پر گناہ کرو گے، یقیناً گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دے گا، تو وہ سزا کیسے تمہیں پہنچے؟ تمہارے گناہوں کی بنا پر۔ تو کوئی چیز، کوئی دن، کوئی زمین کا ٹکڑا، کوئی فرد کسی کے لیے منحوس نہیں ہو سکتا۔ ہم باتیں کرتے ہیں جناب ستارے، ستاروں کی منزلیں، فلاں ستارے کا اگر دور ہو اس میں پیدا ہونے والا نقصان میں رہے گا، سفر اس کو نقصان دے گا، بیمار رہے گا، فلاں اور فلاں شرکی عقیدے جس کی تشہیر ہمارا میڈیا بھی کرتا ہے، اور لوگ اس عقیدہ باطل میں مبتلا ہے۔ نہیں، خیر و شر اللہ کے امر سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو خیر بھی دیتا ہے، بندوں کو نفع بھی دیتا ہے، لیکن بندوں کو سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات جو شر ان کو لاحق ہوتا ہے ان کے اپنے نفسوں کی بنا پر ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی بنا پر ہوتا ہے، اور اپنی معصیتوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی قرآن نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، عند ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف شگون خیر یا شر تمہارے پروردگار کے پاس اور تمہارے نفسوں کی طرف منسوب ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ ہر خیر و شر اللہ کے امر سے آتے، لیکن بعض اوقات تم خود کسی شر کا سبب بن سکتے ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی بر و بحر میں فساد پھوٹ پڑا، فساد جاری ہو گیا، کس بنا پر؟ تمہاری بدعمالیوں کی بنا پر۔ تو نحوست اللہ تعالیٰ کے دلوں میں نہیں ہے، نحوست اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں نہیں ہے، نحوست کسی قطع زمین پر نہیں ہے، بلکہ نحوست کا باعث تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہاری سیاہ کاریاں اور تمہاری بدعمالیاں۔ ان پر غور کرو، کوئی نقصان پہنچے تو کسی اور کو کوسنے کی بجائے اپنے نفسوں پر رجوع کرو، نفسوں کو دیکھو، غور کرو، کیا ہم سے ہوا، کیا سرزد ہوا، کون سے گناہ ہم نے کیے، کون سی معصیتیں ہم نے کی۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن الملکۃ النماء وسوء الملکۃ الشؤم، جو تمہارے زیر 10 لوگ ہیں جن کی تم نگرانی کرتے ہو، تمہارے وہ زیر دست ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رزق کی برکت۔ زیر دست کون ہے؟ مثلا نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، تو آپ کی دکان آفس ہے، اس میں ایک آپ کا عملہ ہے، بیوی بچے ہیں، آپ کے زیر دست ہیں،
ان کے ساتھ اچھا سلوک رزق کی برکت، اور ان کے ساتھ برا سلوک رزق کی بے برکتی اور نحوست۔ اب ایک انسان اگر کاروبار میں فائدہ دیکھتا ہے یا کاروبار میں نقصان دیکھتا ہے تو یقیناً اسے اسی صورتحال میں غور کرنا چاہیے، یہ نقصان کیوں ہو گیا، دیکھے کیا کمی۔ نبی علیہ السلام نے ایک قاعدہ دے دیا کہ زیر دست کے ساتھ اچھا سلوک رزق کی برکت، اور جو غلام نوکر چاکر ان کو ڈانٹنا ڈبٹنا، برا سلوک کرنا، پیسوں کے معاملے میں ظلم کرنا، یہ بے برکتی، برکت ختم ہو جائے گی، نحوست ہے یہ خیر و شر اگر آپ کو لاحق ہوتا ہے تو اس میں آپ کے کردار کا عمل نہ ہے، آپ کے عمل کا اس میں ایک خاص کردار ہے اس میں، تو لا عدوہ، کوئی مرض متعدی نہیں، اور کوئی چیز آپ کے لیے باعث نحوست نہیں، نہ کوئی دن، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی زمین، نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی خطہ۔ اور اگر کوئی خیر و شر آپ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے اسباب پر ضرور غور کرو۔ خیر کا آنا یقیناً کسی عمل صالح کی بنا پر، اور شر کا آنا یقیناً کسی گناہ اور معصیت کی بنا پر، لیکن کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ کسی چیز میں کوئی نحوست۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے کہ لا شؤم الا فی ثلاث، کہ تین چیزیں منحوس ہو سکتی، آپ نے گھر کا، گھوڑے سواری کا اور بیوی کا ذکر کیا، تین چیزیں منحوس ہو سکتی، ان پر بات کریں گے کہ ان کی نحوست سے کیا مراد ہے، اس حدیث کا کیا معنی ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔